السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أهلا وسهلا مرحبا. मैं आपको तजवीद के छठे सबक पर खुश आमदीद कहती हूँ। हमने सिफ़ात पढ़ी थी और आज भी हम इंशाअल्लाह सिफ़ात को ही पढ़ेंगे। उससे पहले लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत दुआ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद के लिए उठा करते थे तो ये दुआ मांगते थे, और बहुत सी दुआएं हैं जो मांगते थे तहज्जुद के वक़्त, लेकिन ये भी उनमें से एक दुआ है जो कि सही बुखारी में मेंशन है और बहुत ही खूबसूरत दुआ है। सो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ इससे पहले कि हम इंशाअल्लाह अपने सबक का आगाज़ करें। اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اے اللہ، تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں۔ تو آسمان اور زمین اور ان میں موجود تمام چیزوں کا نور ہے۔ تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں۔ تو آسمان اور زمین اور ان میں موجود تمام چیزوں کا قائم رکھنے والا ہے، اور تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں۔ تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تجھ سے ملنا حق ہے، تیرا قول حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، قیامت حق ہے، انبیاء علیہم السلام حق ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں۔ اے اللہ، تیرے سپرد کیا، تجھ پر بھروسہ کیا، تجھ پر ایمان لایا، تیری طرف رجوع کیا، دشمنوں کا معاملہ تیرے سپرد کیا، فیصلہ تیرے سپرد کیا۔ بس میری اگلی پچھلی خطائیں معاف کر، وہ بھی جو میں نے چھپ کر کی ہیں اور وہ بھی جو کھل کر کی ہیں۔ تو ہی سب سے پہلے ہے اور تو ہی سب سے بعد میں ہے، صرف تو ہی معبود ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ امید ہے کہ آپ انشاءاللہ، اگر آپ کو تہجد میں اٹھنے کی عادت ہے تو کسی نہ کسی دن یہ دعا مانگیں۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ اس کو اسکرین شاٹ لے لیں اور اپنے فون میں سیو کر لیں اور فائدہ اٹھائیں اس دعا سے۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اور اگر نہیں بھی عادت ہے تو کبھی کبھار جب کبھی آپ اٹھ جائیں یا رمضان میں کبھی اٹھیں تو اس دعا سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسی ساری دعاؤں سے جو مسنون ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنا سبق شروع کریں، چلیں آئیں تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا پچھلے سبق میں۔ تو ہم نے صفات شروع کی تھیں، اور ہم نے پہلے یہ پڑھا تھا کہ صفات کی دو قسمیں ہیں، ایک دائمی صفات ہیں اور ایک عارضی صفات ہیں۔ دائمی صفات وہ ہیں جو ہمیشہ حروف کے ساتھ لگی رہتی ہیں، عارضی صفات وہ ہیں جو کبھی کبھار ہوتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی۔ اور ہم دائمی صفات پڑھ رہے تھے، اور ابھی بھی ہم دائمی صفات ہی پڑھیں گے آج بھی۔ دائمی صفات کی دو قسمیں تھیں، ایک متضاد والی صفات اور ایک بغیر متضاد کی صفات جو ہیں۔ اس کی 5 ہم نے قسمیں پڑھی تھیں متضاد والی، یہاں ایک نہیں لکھی ہوئی وہ بھی لیکن میں مینشن کر دوں گی۔ سرگوشی یا واضح حروف، حمس و جہر کی جو صفت تھی پہلی تھی اس کے تھے حروف تھے فحسہ شخص سکت، جو کہ سرگوشی والے حروف ہیں، اور جو بھی حروف اس میں مینشن نہیں ہیں وہ سارے جو ہیں وہ جہر کے حروف ہیں۔ دوسری جو قسم تھی وہ تھی مضبوطی والے حروف، درمیانے حروف اور نرمی والے حروف۔ اس کے 3 حصے تھے، اور جو مضبوطی والے حروف تھے وہ اجد قطن بکت، یہ حروف جو ہیں وہ مضبوطی والے ہیں۔ ان کا جو ٹائم تھا حروف کا وہ چھوٹا تھا، ان کی آواز، اور جو پہلی صفت تھی سرگوشی والی وہ اس کی جو بنیاد تھی وہ
सांस के बहाव पर बेस करती थी, जबकि ये जो दूसरी किस्म है उसकी आवाज़ के बहाव पे बुनियाद है। तो मज़बूती जो है, मज़बूती का मतलब है कि आवाज़ मखरज बंद हो जाता है और आवाज़ फ़ौरन रुक जाती है। उसमें थोड़ा वक़्त लगता है और उसके लिए फिर और सिफ़ात आती हैं जो फिर जो हुरूफ हैं इस किस्म में आते उनको सपोर्ट करती हैं ताकि उनकी आवाज़ सही से सुनाई दे सके। ऐसे जो दरमियाने हुरूफ हैं वो लिन अमर थे, उनका जो दौरानिया है बोलने का वो वक़्त जो है वो थोड़ा-सा लंबा है मज़बूती वाले हुरूफ से, फिर नरमी वाले हुरूफ थे, रिख्वा के हुरूफ थे, जो कि बाकी सारे हुरूफ हैं जैसे शीन और सारे हुरूफ इसी सेक्शन में आएँगे, जिनका जो दौरानिया है लंबा होगा। ख़ास तौर पर जब सुकून होगा, तो वक़्त जो है वो हर्फ़ को ज़्यादा देना होगा और बाकियों को मज़बूती वालों को कम, फिर और ज़्यादा दरमियाने हुरूफ को और फिर उससे और ज़्यादा, वरना हुरूफ की सही आवाज़ सुनाई नहीं देगी, ख़ास तौर पर सुकून की हालत में और मुतहर्रिक हालत में भी ये सिफ़्त रहेगी उनके साथ क्योंकि ये दायमी सिफ़्त है। फिर तीसरी जो थी किस्म वो थी बुलंदी और पस्ती वाले हुरूफ। बुलंदी वाले हुरूफ वो थे जो कि भारी हुरूफ थे। ख़ुस्स, ज़ग़्त, किज़ ये भारी हुरूफ थे जो कि भारी हवा आवाज़ के की आवाज़ के साथ बोले जाते हैं, जबकि बाकी सारे हुरूफ जो हैं वो पस्ती वाले हुरूफ हैं, उनमें की आवाज़ नहीं आती, की आवाज़ आती है और हमें ख़ास ख़्याल रखना चाहिए कि हमारा और जो है वो वाज़ेह फ़र्क हो दोनों के दरमियान, वरना अगर दरमियानी सी आवाज़ में हम सारे हुरूफ को पढ़ेंगे तो फिर पता नहीं चलेगा कि हमने भारी हुरूफ को, बुलंदी वाले हुरूफ को उसके साथ पढ़ा या नहीं पढ़ा। क्योंकि मुँह के अंदर आगे की तरफ एक दबाव बनता है आवाज़ का ज़ुबान और तालु के दरमियान, बुलंदी की आवाज़ निकालने के लिए, की आवाज़ निकालने के लिए। फिर इसी में से अगली सिफ़्त थी मुनसलिक करना या अलहदा करना, जो कि इत्तबाक की सिफ़्त थी। इत्तबाक में क्या था, सिर्फ़ 4 हुरूफ हैं जो बुलंदी वाले हुरूफ में से ही लिए गए हैं, जो सॉद, दॉद, तौ, ज़। ये हुरूफ जो है वो सबसे भारी तरीन हुरूफ हैं। इनमें क्योंकि जो दबाव है वो पूरा मुकम्मल दबाव बनता है, पूरे मुँह की छत इन्वॉल्व होती है, सिर्फ़ आगे का हिस्सा इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये हुरूफ इत्तबाक के हुरूफ हैं और जो बाकी सारे हुरूफ हैं, चाहे वो बुलंदी वाले ग़ैन या ख़्वा है, वो भी अलहदा वाले हुरूफ में आएँगे, इन्फ़िताह के हुरूफ में आएँगे, क्योंकि उनमें जो प्रेशर है वो मुकम्मल नहीं है। वो दबाव है तो लेकिन मुकम्मल दबाव नहीं है। और जो आखिरी सिफ़्त थी वो इज़लाक़ और इस्मात की थी। नरमी से अदा होने वाले हुरूफ थे, फ़र्रा मिन लब और बाकी सारे हुरूफ ज़ुबान की नोक से और होंठों से नरमी से अदा होने वाले हुरूफ थे और बाकी सारे हुरूफ जो थे वो इज़लाक़ के हुरूफ थे, जिनमें मखरज की मज़बूती के साथ वो अदा होते थे। चलिए आएँ इंशाअल्लाह आगे पढ़ते हैं सिफ़ातुल हुरूफ और जो हुरूफ की सिफ़ात हैं उनमें जो दूसरी कैटेगरी जो हम आज पढ़ेंगे, जो कि दायमी सिफ़ात में आती है, वो है सिफ़ातुल गैर मुतज़ादह, बगैर मुतज़ाद की सिफ़ात। तो बगैर मुतज़ाद की जो सिफ़ात उसकी जो पहली जो किस्म है वो है अस्सफ़ियर, सीटी, यानी सीटी की आवाज़ आती है इन हुरूफ के साथ और हमने अगर आपको याद हो तो जब इनका मखरज पढ़ा था, इन तीनों हुरूफ का एक ही मखरज है, ज़ुबान की नोक जाके नीचे वाले जो आगे वाले 2 दाँत हैं सामने के, उनके पीछे अंदर की तरफ लगती है और दबाव आता है और फिर ये जो जगह है ज़ुबान और मुँह की छत के दरमियान, तालु के दरमियान ये बारीक एक रास्ता बन जाता है जिसमें से आवाज़ निकलती है इस तंग रास्ते में से और फिर सीटी की आवाज़ आती है। की आवाज़ आती है। सॉद, ज़ाई और सीन इन तीनों हुरूफ की ये सिफ़्त है और ये जो सिफ़्त है वो दाल या ज़ा या लौ में नहीं आनी चाहिए क्योंकि उन हुरूफ में सीटी की आवाज़ नहीं है। सिर्फ़ सॉद, सीन और ज़ाई में हमें ये सीटी की आवाज़ सुनाई देती है और ये है पहली सिफ़्त जिसका कोई मुतज़ाद नहीं है, यानी हमें बाकी हुरूफ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि ये सिफ़्त सिर्फ़ इन्हीं हुरूफ में ही आनी चाहिए। आइए थोड़ी-सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। वस्बिर, वस्बिर, सॉद भारी बुलंदी वाला हर्फ है। अस्साअ सो वहाँ पे सफ़ीर तो है लेकिन उसको भारी भी कर रहे हैं। अस्साअ यहाँ सीन जो है वो हमें ज़्यादा प्रोमिनेंट इसलिए उसकी आवाज़ सीटी की आ रही है क्योंकि उसके ऊपर शद्दा है ना। जब भी हुरूफ के ऊपर शद्दा होता है तो वो असल में 2 हुरूफ वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसलिए उस पे उसकी वाज़ेह आवाज़ ज़्यादा आ रही है या आपको सफ़ीर ज़्यादा सुनाई दे रहा है क्योंकि 2 सीन है वहाँ पे। अस्साअ, वस्बिर, ज़लक़ा,
زلق. سو زا میں ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ صفیر کی آواز آئے اور ذا میں نہ آئے، اور یہی فرق ہے دونوں کے درمیان. ذا اور زا کی آواز میں جو بہت زیادہ لوگ اپلائی نہیں کرتے صفیر کو زائی میں، یا پھر صفیر کو ذا میں بھی اپلائی کر دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے. ان کا مخرج بھی آپس میں فرق ہے. جو دوسری صفت ہے وہ ہے اللین کی صفت، نرمی. اس کا مطلب ہے نرمی، اور یہ صرف 2 حروف میں پائی جاتی ہے، یا لین اور واو لین میں. جب ہم ان حروف کو مخرج سے ادا کرتے ہیں تو وہ نرمی سے ادا ہوتے ہیں، زبان سے زور لگائے بغیر. اور اگر آپ کو یاد ہو تو یا لین کا مخرج جو تھا وہ مڈل آف، وہ جو درمیانہ حصہ تھا زبان کا جو تعلق سے جا کے لگتا تھا اوپر اس کے، وہ یا لین کا مخرج تھا. اور واو کا مخرج جو تھا ہونٹ ہے، ہونٹوں کی گولاہٹ ہے. تو جب ہم ان حروف کو ادا کر رہے ہیں تو ہم نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم ان کو مضبوطی سے نہ ادا کریں، اس میں نبر نہ ڈالیں، اس میں کوئی وہ جھٹکا نہیں آنا چاہیے، نرم آواز آنی چاہیے. او آئیے تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. بیت یا ویلنا اوضعوا یوم. تو او کی تو آواز آئے گی ان میں، لیکن ہم نے او اور لیکن ہم نے خاص خیال رکھنا ہے کہ وہ جھٹکا نہیں آئے اس کے اندر، یا مضبوطی نہیں آئے. نرم حروف ہیں یہ اور آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں. جو اگلی صفت ہے وہ انحراف کی صفت ہے. انحراف میں کیا ہوتا ہے کہ مخرج بند ہو جاتا ہے اور آواز کو مڑ کر اور رستے سے گزرنا ہوتا ہے. تو آواز کا بہاؤ جو ہے وہ مخرج کے ارد گرد سے یا درمیان سے گزرتا ہے. اور یہ صرف جو صفت ہے 2 حروف میں، لام اور را میں. لام میں کیا ہوتا ہے کہ جو زبان کی جو ٹپ ہے وہ اوپر جا کے نائن سے کے9 تک جو نوکیلے دانت ہیں دونوں طرف، ان سے ایک سے لے کے دوسرے تک، اور اس سے بلکہ پیچھے مولر بھی، وہ جو ہے وہاں زبان اوپر لگتی ہے اور رک جاتی ہے آواز. تو آواز کو دونوں سائڈوں سے گزرنا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں انحراف. تو یہ لام میں انحراف ہوتا ہے، اور ایسے ہی را میں انحراف ہوتا ہے. کیسے انحراف ہوتا ہے کہ جو زبان ہے اوپر جاتی ہے تو جو آواز ہے اس نے درمیان میں سے جو ایک باریک لائن ہے زبان کی اس کو نہیں دبنا اوپر اپنے مخرج پہ، اور اس کے اندر سے آواز گزرتی ہے. اور اس کی وجہ سے ایک اور صفت بھی آ جاتی ہے را میں، جس کی ہم ابھی بات کریں گے. تو جو انحراف ہے وہ کیا ہے کہ آواز جو ہے وہ سیدھے کھلا ہوا راستہ نہیں ہے، بلکہ ایک تنگ رستے سے گزر رہی ہے را کے لیے، اور لام کے لیے سائڈوں سے گزر رہی ہے. اس کو کہتے ہیں انحراف، اور یہ صرف لام اور را میں پائی جاتی ہے. آئے تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. یغرنک یغرنک کفروا اللہ لہم. جو اگلی صفت ہے وہ جو کہ کیونکہ آواز جو ہے وہ تنگ رستے سے گزر رہی ہے را کے لیے، تو اس کے لیے پھر وہ تھرتھراہٹ پیدا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں تکرار. جو بار بار ایک آواز آ رہی ہے اس کو تکرار کہتے ہیں، اور وہ مخرج کے تنگ ہونے کے باعث آ رہی ہے آواز کی تھرتھراہٹ. اور ہمیں اس بات، اور یہ صرف را میں ہے اور کسی حرف میں نہیں ہے، اور ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جب ہم پریکٹس کر رہے ہیں تو ہم اس کو ایگزیجریٹ کر سکتے ہیں، کہ ہم اس کو زیادہ آواز میں لمبا کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو اگر ہم اس کو بہت لمبا کھینچیں گے تو ایسا لگے گا کہ وہ ایک ہی جگہ 2 را ہیں وہاں پہ. تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ ہم اس کو ضرورت سے زیادہ لمبا نہیں کھینچ رہے، اس کے جتنا اس کا حق ہے اتنا ہی اس کو ادا کر رہے ہیں. مر قریہ عروشیہا. تو تکرار ہو رہی ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہو رہی. جب سکون کی حالت میں ہوگی را تو قریہ تو تھوڑی سی لمبی آواز ہوگی، کیونکہ یہ حرف جو ہے اس کی صفت جو ہے وہ متوسطہ بھی ہے نا، یہ درمیانی حروف میں آتی ہے، جو کہ پرماننٹ صفات ہم نے پڑھی تھی شدہ، توسط اور رخوہ میں سے. تو اس کی ٹائمنگ را ساکن کی لمبی اس لیے ہوگی کیونکہ اس میں ایک اور صفت بھی ہے. عروشیہا شرکائی. تو اب اگر آپ ضرورت سے زیادہ اس کو را کو رپیٹ کر دیں گے تو پھر وہ ایسا عجیب سی آواز آئے گی، یا تو پھر وہ را کی آواز بن جائے گی، یا پھر مخرج صحیح سے کھل نہیں رہا اور درمیان میں سے آپ نے زیادہ دبا دیا تو بھی را کی آواز بن جائے گی، اور وہ صحیح آواز نہیں ہے. شرکائی یہ صحیح آواز ہے، اور اس کے ساتھ ہی را کو ادا کرنا چاہیے. تکرار ہے تو لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور موجود بھی رہنی چاہیے، ورنہ را کی آواز صحیح نہیں آئے گی. جو 5ویں صفت ہے جس کا کوئی متضاد نہیں ہے وہ ہے التفشی. تفشی کا مطلب ہوتا ہے پھیلنا، اور یہ صرف شین میں ہوتا ہے.
کہ آواز جو ہے وہ اس کا مخرج سے آغاز ہوتا ہے اور وہ پھر پھیل جاتی ہے اور جا کے دانت جو ہیں یہ سامنے کے اس سے ٹکراتی ہے. تو اگر آپ کو یاد ہو تو شین کا مخرج جو تھا وہ زبان کا درمیانہ حصہ تھا. جب اوپر جا کے مخرج سے لگتی ہے تو وہاں سے آواز نکلتی ہے اور پھر وہ جا کے سامنے کے جو اوپر کے دانت ہیں ان سے ٹکراتی ہے. اور یہ بھی اگر دیکھیں تو یہ بہت ہی تنگ سا رستہ بن گیا, اس کے اندر سے پھیل رہی ہے آواز ش. اب مخرج سے دیکھیں تو وہ سارے منہ میں پھیلتی ہے آواز ش. اور یہ جو ش کی ہے صفت ہے وہ صرف شین کے اندر ہے, اور یہ ہے تفشی, اس کو کہتے ہیں تفشی, جو کہ صرف شین میں نظر آتی ہے اور جیم میں یا میں یا کسی اور حرف میں نہیں آئے گی, صرف شین میں آئے گی. اور کئی لوگ جیم میں تفشی ڈال دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے جیم اور شین میں فرق نہیں رہتا. ان کا مخرج تو سیم ہے لیکن آواز میں فرق اس لیے آئے گا کیونکہ صفات فرق ہیں. شین میں تفشی ہے اور جیم میں نہیں ہے. آئیے تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. یشترون شعیبا تشکرون شہداءکم. تو شین کی تفشی شین کو واضح کر دیتی ہے. استطالہ جو ہے وہ چھٹی ہے قسم اس کیٹیگری کی, اور استطالہ جو ہے وہ ضاد کی صفت ہے یعنی لمبا کرنا. اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہم نے اس کا مخرج کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو زبان ہے, جو مولرز ہیں پچھلے, اور اگر آپ کے پاس نواجد بھی ہیں, آپ کے پاس وزل ٹیتھ بھی ہیں, تو بھی وہ بھی انوالو ہوں گے. اور سارے مولرز جو ہیں وہ ان سے لے کے پری مولرز تک وہاں پہ زبان کے ایجز لگتے ہیں. آپ ایک سائڈ یوز کریں, دوسری سائڈ یوز کریں, یا دونوں سائڈ یوز کریں. تو جو مخرج ہے جب آپ اس کو اوپر زبان کے ساتھ لگاتے ہیں پوری زبان اوپر جاتی ہے, لیکن پریشر پوائنٹ صرف یہی نہیں, دباؤ صرف پچھلے والے کنارے پہ آتا ہے زبان کے. تو آپ اس کو جب دبا کے اور آگے کی طرف سلائڈ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں استطالہ. تو یہ صرف جو ہے وہ ضاد میں ہے, اور اگر ہم اپلائی کریں گے تو ضاد کو پروناؤنس کرنا آسان ہو جائے گا, اور اس کی جو آواز ہے وہ دال کی جیسی نہیں لگے گی. اگر ہم اس کو رکھ کے اور لمبی ٹائمنگ دیں گے, استطالہ ڈالیں گے اس کے اندر صفت, تو پھر وہ اس کی آواز دال جیسی نہیں آئے گی, کیونکہ مخرج جو ہے وہ ہم نے اس کو وقت دیا ہے. اگر ہم مخرج کو جلدی سے چھوڑ دیں گے تو پھر وہ دال کی طرح باؤنس کر جائے گا, کیونکہ پوری زبان اوپر جا رہی ہے نا. اور اگر ہم نے مخرج چھوڑ دیا تو پھر وہ اس میں سے وہ شدہ کی صفت آ جائے گی, جو کہ شدہ کی صفت نہیں ہے. ضاد جو ہے وہ رخوہ میں آتا ہے. تو جب ہم استطالہ اپلائی کریں گے ضاد کے اوپر تو پھر وہ باؤنس نہیں ہوگا, کیونکہ ہمارا فوکس جو ہے وہ زبان کے اوپر ہے, اس کے مخرج کے اوپر ہے, اس کو لمبا کرنے میں. آئیے تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. الارض اضاءت الضالين فضحكت. تو جب آپ خاص طور پر ضاد میں سکون ہے تو آپ کو خاص خیال رکھنا ہوگا کہ آپ یہ نہ کہیں الارض کہہ دیں, وہ دال بن جائے گا. تو ہم نے استطالہ اپلائی کرنا ہے خاص طور پر اس جگہ پر. بس تو ہر جگہ ہوگا کیونکہ پرماننٹ صفت ہے, یہ دائمی صفت ہے یہ الارض. تو آپ اس کو دال کی آواز کے ساتھ نہیں پڑھیں گے, اس کو اس کے مخرج کے اندر سے ضاد کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے, ضو کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے, اور استطالہ اپلائی کریں گے تاکہ وہ اس میں کلکلہ نہ آئے. جو آخری صفت ہے وہ غنہ کی ہے, اور غنہ جو ہے ہم نے پہلے بھی اس کے بارے میں بات کی تھی جب ہم نے خرشوم کا مخرج پڑھا تھا, ناک کا جو خالی حصہ ہے. تو غنہ جو ہے وہ ہے, اس کا مطلب ہے ناک سے گزرنا. یہ صفت جو ہے اس کی بہت ساری کیٹیگریز ہیں جو کہ ہم ڈیٹیل سے بھی پڑھیں گے, لیکن ہم اس کو یہاں پہ دوبارہ اس لیے لے کے آئے ہیں کیونکہ یہ ایک دائمی صفت ہے جو کہ ہمیشہ دو حروف کے ساتھ لگی رہتی ہے, میم اور نون میں. تو مخرج بند ہو جاتا ہے ان کا. میم کا مخرج تھا ہونٹوں کو نرمی سے ملانا, اور نون کا مخرج تھا زبان کی جو نوک ہے وہ اوپر تالو پہ لگتی ہے, اور بالکل دانتوں کے قریب جو اوپر کے ہیں جو گم لائن ہے اس کے قریب, اور پھر وہاں دبتا ہے ان, اور پھر آواز جو ہے وہ نوز سے نکلتی ہے, ناک کے اندر سے نکلتی ہے, ناک کے جو اندر خالی پیسج ہے. اور اگر ہم اس کو ٹائم نہیں دیں گے اس کا, کیونکہ یہ جو حروف ہیں وہ ہیں توسط کے حروف, تو وہ یا تو باؤنس ہو جائیں گے یا ان میں وہ ایک جھٹکا سا آ جائے گا, کر کے آواز آ جائے گی, جو کہ غلط ہے. آپ کو حرف کے مخرج کو پکڑ کر رکھنا ہے اور ناک میں سے آواز گزارنی ہے. ایک تو اس میں غنہ آ جائے گا, اور وہی صحیح طریقہ ہے میم اور نون کو کہنے کا. آئیے تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں.
عذاب قریب آمنوا انا ینصرنی. تو یہاں پہ یہ تنوین ہے جو نون کی آواز دے رہی ہے، اس لیے میں اس ایگزامپل کو یہاں لے کے آئی ہوں. اس میں بھی غنہ ہم لوگ جب غنہ کی قسمیں پڑھیں گے، ان کے اس کے لیولز پڑھیں گے، تو پھر آپ کو انشاءاللہ اور ڈیٹیل سے سمجھ آئے گا غنہ. لیکن یہ ایک پرماننٹ صفت ہے جو کہ موجود رہتی ہے نون اور میم کے ساتھ، اور ہمیشہ رہتی ہے موجود. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ علم جو ہے آپ کو فائدہ دے اور آپ اس سے اپنی تلاوت کو بہتر بنا سکیں. اس کے ساتھ ہمارا سبق ختم ہوتا ہے. الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.